معزز سامعین کرام، اس کائنات کے اندر بسنے والا ہر انسان بشرطے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو، مسلمان ہو، تو یقیناً وہ ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال درست نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری آل اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ گویا کہ ہر کلمہ گو مومن مسلمان وہ ہدایت کا متلاشی ہے، اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے تو پھر ہی وہ آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ہدایت سے محروم ہو گیا تو قیامت والے دن ایسا انسان فلاح نہیں پا سکے گا، ناکام ہو جائے گا، خسارے میں چلا جائے گا، گھاٹے میں چلا جائے گا۔ اس کا دنیا کے اندر آنے کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہدایت طلب کرنے کے باوجود، والدین کے دعائیں کرنے کے باوجود، علماء کرام پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی نیکیوں کے اندر برکتیں عطا فرما، اور جن کو ہدایت نہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کتنے ہی لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر آپ اس معاشرے کے اندر ملیں گے جو صراط مستقیم کی اہمیت پہچاننے کے باوجود، اس بات کو جانتے ہوئے کہ اگر ہدایت کے راستے پہ چلیں گے تو پھر جنت ملے گی، لیکن پھر بھی راہ ہدایت سے دور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ ہدایت کو مانگنے کے باوجود، ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے باوجود ہم ہدایت سے دور ہیں، سیدھے راستے سے دور ہیں؟ تو اس کے بہت سے اسباب قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ میں چند اسباب کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم بھی ان اسباب کو تلاش کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ گامزن کر سکیں، اور اس سیدھے راستے پہ چل کر ہم اس جنت والے راستے پہ چل کے اللہ رب العالمین سے قیامت والے دن انعامات پا سکیں۔ تو پہلا جو سبب ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے، رب کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، چاہے کلی طور پہ رب کی ذات کا انکار کر دے، رب ہے ہی نہیں، یا اپنے اعمال سے یہ بات ثابت کر دے، رب کی باتوں کو رد کر کے، رب کی باتوں کو نہ مان کر عملی طور پہ، تو فرمایا جب انسان کفر کرتا ہے، رب کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت دینا فقط اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ کتنے مقام پر اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، مگر ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، رب کے سوا کوئی اور ہدایت دے سکتا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی کوشش کی، مارے کھائی، بہت زیادہ محنت کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کو ہدایت مل جائے، اور یہ اللہ رب العالمین کی توحید کو مان لیں، ایک رب کی عبادت پہ لگ جائیں۔ لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود، ان ساری محنتوں کے باوجود، شروع کے اندر چند سو، پھر چند ہزار، اور پھر 1.25 لاکھ کے قریب ایسے انسان جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ ہدایت اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یقیناً ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب جو شخص اللہ کا ہی انکار کر دے،
اللہ کی ذات کا انکار کر دے، رب کی ذات کے ساتھ کفر کر دے، ایسے انسان کو بلا ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ایسے انسان کے نصیب کے اندر ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے انسان کے نصیب میں سیدھا راستہ کیسے ہو سکتا ہے جو رب کی ذات کا انکار کر دے؟ اللہ رب العالمین سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ رب العالمین رب کی ذات کا انکار کرنے والی جو قوم ہے، رب کی ذات کے ساتھ کفر کرنے والی جو قوم ہے، اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو یہ سب سے پہلا سبب ہے جو قرآن نے بیان کیا ہدایت سے محرومی کا، کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم آج ہدایت سے دور کیوں ہیں، آج ہم ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رب کی ذات کا یا تو کلی طور پہ یا اپنے اعمال کے ذریعے انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، وہی پچھلی آیت کے ساتھ ملتی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اس کے اندر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ رب العالمین کافر قوم کو، رب کی ذات کا انکار کرنے والی قوم کو، ایسی اقوام کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو یہ ہوا پہلا سبب کہ جس کی وجہ سے، یہ پہلا وہ کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور جو دوسرا سبب ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ ہے آخرت کا انکار کرنا۔ اس معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت پر ایمان یہ ارکان اسلام کا حصہ ہے۔ جب تک انسان آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ سبا ہے آیت نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے، حساب کتاب جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ فی العذاب والضلال البعید، ایسے لوگ عذاب کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی کے اندر بھی۔ اور ہدایت کا الٹ کیا ہے؟ گمراہی۔ یعنی جو انسان آخرت کا انکار کر دے، آخرت پہ ایمان نہ لائے، ایسا انسان گمراہ ہے، وہ ایسا انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا نہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا سبب ہے ہماری ہدایت کی محرومی کا۔ اور جو تیسرا سبب قرآن و حدیث سے میں ملتا ہے وہ ہے رب کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے ہی گاؤں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ایسے کتنے افراد لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود وہ رب کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، رب کی ذات کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کرتے ہیں۔ آپ کو کتنے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ رب کی ذات اولاد دیتی ہے مگر فلاں بھی ساتھ اولاد دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں رب کی ذات مدد کرتی ہے غیبی، لیکن فلاں ایک ذات ہے وہ بھی مدد کرتی ہے۔ رب کی ذات رزق دیتی ہے، اس کی صفت ہے رزاق، لیکن فلاں ذات ہے وہ بھی رزق دیتی ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے؟ یہ رب کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جب آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کا صاف اسی طرح انکار کر دیتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو 40 سال تک قریش مکہ مانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، سب کچھ ماننے کے باوجود جب پیارے پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس دن شور مچ گیا، اس دن سے جھگڑا ہو گیا، اس دن سے اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے، جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور آج بھی یہی حال ہے، اگر آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، ان کے درمیان اتنا بڑا خلا اور لاکھوں کی تعداد کے اندر مخلوقات، ان ساری مخلوقات کو ایک اللہ کیسے چلا رہا ہے؟ یہ ان کی سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وہ اکیلی ذات ہے جس نے ان 7 زمینوں آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔
اور جو ذات اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، جو زمین کو بنا سکتی ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر مخلوقات کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے ان مخلوقات کا نظام چلانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ تو کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک لفظ کن کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو اس ذات کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ اتنی بڑی کنکریٹ ڈالی، اس نے کوئی سہارا لیا؟ کسی دنیا سے کسی مخلوق کو بلایا کہ آ کر میری مدد کرو؟ نہیں۔ تب اس ذات کو آج اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ فرمایا کہ بے شک جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ شرک ایسی مہلک بیماری، ایسی مہلک وبا، ایسا مہلک گناہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر انسان دنیا سے چلا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ہو سکتا ہے رب کی ذات اس دن اس کو اس انسان کا کوئی ایسا عمل پسند آ جائے، رب کی ذات اتنی رحمت اور مہربان ہو جائے کہ اس انسان کو معاف کر دے، بشرطے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر شرک نہ ہو۔ اور اس آیت کا اگلا حصہ جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ یہ جو شرک کرنے والا انسان ہے یہ دور کی گمراہی کے اندر ہے۔ یہی میرا مقصد تھا اس آیت کو بیان کرنے کا، کہ ہدایت سے دور، گمراہی کے اندر انسان کو دھکیل دینے والے یہ عمل، جب یہ انسان یہ عمل کرتا ہے تو یہ ایسا انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو لاکھ بار سمجھاتے رہیں اور اس کی عقل کے اندر یہ بات توحید والی نہیں آتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب شرک اس کی سوچ کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کے دل کے اندر بس جاتا ہے تو ایسے انسان کو ہدایت کی پھر توفیق نہیں ہوتی۔ مشرک، شرک کرنے والا جو ہے، اسے اللہ رب العالمین ہدایت جیسی جو نعمت ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ اور جو چوتھا سبب ہے ہدایت سے محرومی کا، سیدھے راستے سے ہمارے ہٹنے کا جو بڑا سبب ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم سنت سے انحراف کرتے ہیں۔ جب ہم سنت سے منہ موڑتے ہیں تو سنت سے منہ موڑنے کے سبب بھی اللہ رب العالمین انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ دونوں جہانوں کی جو کامیابی ہے وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے کے اندر کامیابی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں میں سے انسان کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو ایسا انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت کی توفیق اسے چھن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، میں نے کیا عنوان دیا تھا کہ چوتھا سبب کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا انسان ہدایت سے محروم ہے۔ اور یہ آیت اس کی دلیل ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اپنے طریقے کے ساتھ، عید پڑھتا ہے تو اپنے طریقے کے ساتھ، حج کرتا ہے تو اپنے طریقے کے ساتھ، گویا کہ ہر عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی من مانی کرتا ہے۔ جب ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اتنا متشدد بنا دیتا ہے، اس کو لاکھ بار سمجھاتے رہو کہ قرآن و حدیث کے اندر 400 سے زیادہ حدیث رفع الیدین کی موجود ہیں، لیکن وہ ماننے کا نام نہیں لیتا۔ اس کو آپ سمجھاتے رہیں کہ آمین بالجہر یہ سنت ہے، وہ نہیں مانے گا، اس کو 10-20 آپ حدیث سنا دیں لیکن وہ ماننے کے قریب نہیں جائے گا، کہ اس کے ذہن کے اندر ایک ہی بات جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، اس نے نہ سنت کو پڑھا نہ قرآن کو پڑھا، جو اس کو آباء و اجداد سے ملا اسی کو وہ سیکھتا گیا، اسی پہ عمل کرتا گیا۔ اگر ٹائم ہوا تو یہ آباء و اجداد والی بات آگے جا کر میں ذکر کروں گا کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ کفار بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں۔ اور تقریباً اکثر جگہ پہ علماء کرام خطبہ جمعہ کے اندر
یہ مسلم شریف کی حدیث اکثر بیان کرتے ہیں، خطبہ کے اندر شامل کیا گیا اس حدیث کو کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے فقد رشد، وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور اس کے برعکس فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت کو چھوڑنا یہ بھی ہدایت سے محرومی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1394 ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، بچے کو تقریباً یاد ہے یہ حدیث، ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اے کائنات کے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث ہے۔ جب تک قرآن اور حدیث پہ آپ عمل کرتے رہیں گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کا الٹ کیا ہوا؟ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے، چاہنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت پھر عطا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین تم سے ہدایت جیسی نعمت کو چھین لیں گے، تمہیں توفیق نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث پر ترکت فیکم امرین والی جو حدیث ہے اس پر کس قدر عمل کرتے تھے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3093 ہے اور مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 4681 ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا عملت بہ، پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر میرے مسلمان ہونے کے بعد میں نے جو عمل بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس عمل کو ضرور کر کے دکھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم تو ایک دن کے اندر ہزاروں پیارے پیغمبر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ہی اعمال ہیں ان کے اندر اپنی منمانی کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں دیکھتے۔ ہماری خوشی ہے، شادی ہے، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے، ایک دن کے اندر نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ، پیارے پیغمبر نے جو بھی عمل کیا، جو بھی کام کیا، میں نے ہو وہی کام کر کے دکھلایا، اس کو کرنے کی کوشش کی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ، کہ اگر میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوڑ دیا، 2 3 نہیں 5 7 نہیں جو ہم دن کے اندر کرتے ہیں، فرمایا کہ فإنی اخشى، میں ڈرتا ہوں کہ ان ترکت شیئا من امرہ، اگر میں نے ایک سنت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دی، ان ازیغا، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اور یہ حال کس کا ہے؟ جو انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد تمام کائنات کے انسانوں میں سے افضل ترین انسان کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی نہیں چھوڑتا، ہر سنت پہ عمل کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیارے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر میں نے ایک عمل کے اندر بھی اپنی منمانی کی، میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا یہ چوتھا ہدایت سے محروم کر دینے والا سبب ہے۔ اور جو 5واں سبب ہے وہ ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے تھے، آج بھی معاشرے کے اندر ملتے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ جو امتیں ہیں ان کے جو خوشحال لوگ، ان کے جو سردار اور بڑے تھے، ان کا تذکرہ کرتے اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 23 ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنی بھی بستیاں گزری ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہم نے ان کے اندر ایک نذیر، ایک ڈرانے والا پیغمبر ضرور بھیجا ہے۔ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، لیکن جب وہ پیغمبر ان کو تبلیغ کرتے تھے،
رب کی توحید بتاتے تھے، بتوں کی اور آگ کی پوجا سے منع کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا الا قال مترفوہا، ان کے جو بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ تم یہ نیا طریقہ لے کر آ گئے ہو، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی عمال کرتے دیکھا ہے، اور وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم بھی یہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اگر وہ آباء و اجداد کی بات مانتے رہتے تو یقیناً وہ بھی اس سیلاب کے اندر ڈوب چکے ہوتے۔ جب آباء و اجداد کی بات کو چھوڑے، تحقیق کی ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل دین کیا ہے، پھر وہ کامیاب ہوئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امت جو تھی، آپ کو ماننے والے صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ تعداد کے اندر، انہوں نے بھی جب آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا، تحقیق کی، ہم ایک دائرے کے اندر بند ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں اس دائرے سے باہر ہم نے نکلنا نہیں، ہم نے باہر دیکھنے نہیں، میرے والد نے جو کچھ کیا، جو کرتے آ رہے ہیں، میرے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دیا ہے، فرقان حمید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی ہے، اس لیے دی ہے کہ جاؤ جا کر قرآن و حدیث کو پڑھو اور تحقیق کرو، دیکھو اصل راستہ کون سا ہے، اور یہ تبھی انسان کر سکتا ہے جب آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑے گا۔ اگر اس بات پہ لگا رہے کہ نہیں میرے باپ دادا ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی، میرے آباء و اجداد ٹھیک تھے، مجھے کیا ضرورت ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کی، جیسے وہ کرتے میں ویسے ہی کرتا رہوں گا۔ آپ نے وہ حدیث بڑی مشہور ہے، سنی تھی نا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچی، سیدھی ایک لائن لگائی اور اس کے آس پاس دائیں بائیں بھی لائنیں لگائی، فرمایا یہ ساتھ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، دائیں بائیں کے راستے جو شیطان کے راستے ہیں، اور یہ سارے راستے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم کو۔ یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ جنت کو۔ کبھی ہم نے بھی دیکھا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ سیدھا ہی جا رہا ہے، کہیں دائیں بائیں تو نہیں نکل رہا؟ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اگر کوئی کپڑا خریدنا ہو تو بڑی تحقیق کرتے ہیں، یہ اصلی ہے نکلی ہے، اس کا برانڈ اصلی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ جوتا ہمارا جو ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن اس راستے کی افسوس کی بات ہے، اس راستے کی ہم تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے جس راستے نے ہم کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، جو ہمارا اصل مقام، اصل ٹھکانہ ہے، جو ہمارا دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جس کے پیچھے لگے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگ جو پرانے تھے، پرانی امتوں کے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہی ٹھیک ہے، جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر اس کام کو نہ چھوڑا تو اللہ فرماتے ہیں تم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین تم سے ہدایت کی جو توفیق ہے، ہدایت کا جو رستہ ہے وہ آپ کو کبھی نہیں دکھائے گا، ہدایت سے محروم کر دے گا۔ اور جو چھٹا سبب ہے ہدایت سے محرومی کا وہ ہے تکبر اور تعصب۔ تکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی صرف شان ہے، کسی اور کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، کون بڑا ہے؟ اللہ، اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا نہیں۔ تو جو انسان، جس انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، ایسا انسان بھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین غرق کر دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر کتنی مثالیں ہیں، قرآن کے اندر کتنی مثالیں ہیں کہ شیطان نے جب تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، کہا کہ میں اس انسان سے افضل ہوں، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اس کو شیطان بنا دیا۔ اب وہ کبھی بھی جنت کے اندر جا سکتا نہیں، ہدایت سے محروم ہو گیا، اور ایسا محروم ہوا کہ اب جتنی بھی وہ دعا کر لے، اگر اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ نے اس سے توفیق چھین لی ہے، وہ ہدایت طلب ہی نہیں کر سکتا، وہ رب سے اب ہدایت مانگ ہی نہیں سکتا۔ اس کا انجام کس لیے ایسا ہوا؟ کیونکہ وہ تکبر اس نے کیا تھا۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر پیش ہوئے، ان کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نشانیاں پیش کی، تو فرعون نے بھی تکبر کیا تھا، اس نے بھی مذاق کرتے ہوئے اپنے مشیر کو، اپنے وزیر کو حکم دیا تھا حمان کو کہ یہاں ایک سیڑھی لگاؤ، میں اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح موسیٰ اور ہارون کا رب ہے بھی یا نہیں ہے۔ کتنا بڑا مذاق ہے! لیکن اس مذاق کی اس کو سزا کیا ملی؟ اس کے تکبر کی اس کو سزا کیا ملی؟ کہ اللہ رب العالمین اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اور اسی طرح جو 7واں سبب ہے ہدایت سے محرومی کا، وہ ہے خواہش نفس کا پجاری بننا۔ انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو مقدم کرے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہشات نفس جو ہیں ان پر عمل کرے، تو ایسے انسان کو بھی
اللہ رب العالمین ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال بہت ہی شاندار مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس زمین کے اندر مبعوث فرمایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، کہ جب بھی ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو حق کے ساتھ کرنا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا، ولا تتبع الہوی، اپنے دل کی نہیں ماننی، بلکہ کیا کرنا ہے، اس صحیفے کو ماننا ہے جو صحیفہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کتاب کو ماننا ہے جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ کے فرامین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ اور میں ہم کیا ہیں؟ فرمایا کہ اے داؤد جب بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو بالحق، حق کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کا انجام کیا ہے؟ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ نبی کو، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو اللہ رب العالمین تجھے بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا کہ یا داؤد یاد رکھنا جو لوگ میرے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہوتا ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ قیامت کا جو حساب کا دن ہے اس کو بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو یہ یاد نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جب جی چاہے نماز چھوڑ دی، جب جی چاہے چوری کر لی، جب جی چاہے ڈاکہ ڈال لیا، جب جی چاہے کوئی زنا کر لے، جب چاہے کوئی بھی برا کام کر لے، اس کو یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ ایک دن جو میں کر رہا ہوں اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بما نسوا یوم الحساب، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک علت ہے ان کے گناہ کی کہ وہ حساب کے دن کو بھول چکے ہیں۔ اور جو 8واں سبب ہے ہدایت سے محرومی کا، وہ ہے گمراہ لوگوں سے مسائل دریافت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلوں کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں، نہ سنت رسول ان کے چہرے کے اوپر ہے، نہ کسی مدرسے کے بڑے ہوئے ہیں، اور آپس میں اختلافات پہ اختلافات کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا مفتی ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ ایسے پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، کتنی جگہوں پہ ہم نے گاڑیوں کے اندر، بسوں کے اندر دیکھا لوگوں کو مسائل پہ اختلافات کرتے، ایسے مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں کہ جن کا حل بڑے عالم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور آپس میں اختلافات کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ علامہ اور مفتی بنا ہوا ہے، مخصوص طرزیں لگا کر، اور علم سے عاری لوگ، ایسے لوگوں کو عوام اپنا پیشوا، رہبر اور رہنما مان لیتی ہے، مسائل دریافت کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، کہ کائنات کے لوگوں مجھے اگر سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں کسی بات کا خدشہ اور ڈر ہے تو وہ یہ ہے کہ کہیں میری امت کے لوگ ان گمراہ لوگوں کو اپنا پیشوا رہبر نہ مان لیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سیاست کے اندر ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، کچھ اسلام کے بارے میں جانتے نہیں، اور بڑے بڑے بیانات دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بیان دیا تھا وہ تھا اسلام کے خلاف۔ اسلام بنا رہے ہیں، اسلام کو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسلام نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 6971 ہے، فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ قیامت کے قریب جب علم ختم ہو جائے گا تو اس علم ختم کرنے کی یہ نوعیت ہے وہ ایسی ہوگی، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کے سینے سے اچانک علم کو چھین لے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ قیامت کے قریب اللہ رب العالمین جو صحیح معنی کے اندر جید علماء کرام ہیں ان کو اللہ رب العالمین فوت کر دیں گے، ان کو اٹھا لیں گے۔ اور آج دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے جید علماء ہیں، پچھلے 2-3 سال کے اندر کتنے علماء ہیں جو دنیا سے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی کائنات کے اندر عالم صحیح معنی کے اندر نہیں بچے گا تو پھر ہوگا کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو لوگ ہیں وہ جاہل لوگوں کو اپنے پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم
فضلوا وضلوا، فرمایا یہ جو گمراہ لوگ ہیں یہ اپنے گمراہ پیشواؤں سے سوال کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ ان سے فتویٰ مانگیں گے، یہ فتویٰ دیں گے، خود تو گمراہ ہیں ہی، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے جو لوگ دین کا صحیح علم حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔